الہ غیر، کہ ہر نبی اللہ سے ملاتا تھا۔ اب ہمارے نبی کے بعد کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ آپ تو آخری ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب کون بندوں کو اللہ سے ملائے، کون واسطہ بنے گا؟ تو اللہ نے کہا کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے۔ میں نے اس کو اس طرح بیان کیا۔ تو ایک عرب عالم بھی اور بڑے ادیب بھی، بڑے شاعر بھی، میرے بڑے اچھے دوست بھی، ڈاکٹر فوزی، اور غضب کے شاعر، ان کے میں اشعار سنایا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر شع نور محمد وبدت لوائحہ بہذا المشہد والیمن خیم فی جوانبہ التی ابدا تغص بکل حبر مرشد عاف المنام ووزعت اوقاتہ بین الاحبۃ فی زوایا المسجد حجر المنازل والدیار واہلہا وصلا بہم عن والدین ومولد ضحى بوارف دوحة تشدو بها سرب البلابل في حياض مورد طورا يعين للبيان وتارة يدلي نصيحته لكل موحد يغزو العوالم في مطية فكره لتكون ميدانا لجهد محمد۔ ڈاکٹر فوزی کو میں نے کہا کہ میں نے یہ ترجمہ ٹھیک کیا؟ کہنے لگا بہت لگا ہے دل کو بہت لگا ہے، لیکن یہ قرآن ہے، اس لیے اس کو ذرا تحقیق کرو کہ کسی بڑے اکابر میں سے کسی نے یہ ایک بات کہی ہے کہ نہیں کہی، اگر کہی ہے تو پھر بہت زبردست بات۔ میں وہاں سے واپس آیا، حضور ہمت جوان تھی، میں نے تفسیریں اٹھا لی، تو مجھے کہیں ملا نہیں، میں بڑا اداس ہو گیا۔ تو پھر میں نے تفسیر طبری اٹھائی، جو پہلی تفسیر ابن جریر طبری، وہ بھی دیکھتا جا رہا ہوں، کوئی نہیں آ رہا، میرا دل بیٹھ رہا ہے کہ لفظ میں ترجمے میں لفظ میں گنجائش ہے، وسطہ بے معنی واسطہ، لیکن جب تک پیچھے سے کوئی بات نہ ملے تو ہم تو کوئی مجتہد نہیں ہیں۔ تو آخر میں ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بے معنی واسطہ انہوں نے یوں بیان کیا کہ اب یہ امت جو ہے یہ واسطہ ہے لوگوں کے اور اپنے نبی کے درمیان۔ تو یہ جو بچوں تبلیغ کا کام ہے نا، یہ امت وسطہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ مولانا الیاس صاحب کی قبر نور سے بھرے، انہوں نے بھولا ہوا سبق یاد دلایا۔ امت بھول ہی گئی تھی کہ اللہ کا پیغام سنانا بھی ہمارے ذمے ہے۔ عبادات بس اس حد تک بہت بزرگی سمجھی جاتی تھی کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، سارا دن نفل پڑھتے ہیں، بے شک بزرگی ہے، سارا سال روزہ رکھتے ہیں، بے شک بہت بڑی بات ہے۔ لیکن جو اللہ نے ہمیں وظیفہ بخشا امتاً وسطا، کس لیے بنایا ہے امت واسطہ؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم لوگوں کو جا کر گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، اس کی مان لو۔ اور ہماری گواہی سچی ہے یا جھوٹی ہے، گواہ کا سچا ہونا ضروری ہے، تو کتنے بڑی گواہی لائے کہ میرا نبی تم پہ گواہ ہے کہ تم سچے ہو۔ اللہ اکبر۔ ہماری صداقت پر ہمارے نبی کو گواہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وہ ہمارے اوپر گواہ ہیں کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ تو بچوں، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تم میرے پریشر میں تبلیغ میں جاؤ، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم قرآن و سنت کو سمجھ کے اس کام میں جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مولانا الیاس صاحب کے درجے بلند فرمائے، کتنا خوبصورت انہوں نے اس محنت کا تعارف کروایا، فرقہ واریت سے ہٹ کر اور اختلافی مسائل سے ہٹ کر
نفرتوں کے مضامین سے ہٹ کر سب کو جوڑنے کے لیے خود چل. اس وقت کے علماء فرماتے یہ تو علم کی توہین ہو رہی ہے کہ فساق کے پاس جاتے ہیں، فجار کے پاس جاتے ہیں. اور مولانا الیاس صاحب فرماتے اس توہین میں میری عزت ہو رہی ہے. انبیاء اچھا آج کا عجیب ماحول بن گیا، جو لوگ دین سے دور ہم ان سے ملنا ہی پسند نہیں کرتے. اور نبی کس کے لیے آتے ہیں جی؟ نبی نافرمانوں کے لیے تو آتا ہے. 4000 نبی بگڑے مسلمانوں کے لیے آئے. بنو اسرائیل میں 4000 نبی بگڑے مسلمانوں کے لیے آئے، اور 1,20,000 وہ کفار کے لیے آئے. اور اس میں 4000 جو موسیٰ علیہ السلام سے سلسلہ چلا ہے، جب مسلمان بگڑ جاتے تھے اللہ نبی بھیجتا تھا. یعنی اس وقت بنو اسرائیل مسلمان تھے. تو میرے عزیزو، اس تبلیغ کو نا کچھ جماعت نہ سمجھو، فریضہ سمجھو. امتاً وسطا، ہم امت واسطہ ہیں اللہ اور بندوں کے درمیان. ہم نے اللہ کے پیغام